یہ وہ بچی ہے جس نے بورڈ میں 1074 نمبر لے کر تحصیل سہنسہ میں پہلی پوزیشن حاصل کی. ان سے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی اسٹڈی کی, کتنی محنت کی, والدین کا ان کے ساتھ کیا تعاون تھا, اور اسٹوڈنٹس جو ان کے اساتذہ ہیں انہوں نے ان کو کس حد تک جو ہے وہ ان پر محنت کی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ جی عاتقہ بطول. عاتقہ بطول. عاتقہ بتائیں کتنی اسٹرگل کی آپ نے, کتنی محنت کی بورڈ میں جو ہے وہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے؟ 20 پوزیشن ہے آپ کی, یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سہنسہ کے لیے ایک بڑا فخر ہے, اور تحصیل سہنسہ میں پہلی پوزیشن آپ نے لی. کیا کہنا چاہیں گی آپ, کیا میسج دینا چاہیں گی؟ جی ویسے شروع میں جب میں یہاں پہ 9th کلاس میں ریڈفاونڈیشن میں آئی, شروع میں مجھے پڑھنے کی اتنی عادت نہیں تھی. تو یہاں پہ جب میں آئی تو یہاں پہ سر نے مجھے کہا کہ آپ کو رات 1-2 بجے تک پڑھنا پڑے گا تب پوزیشن آتی ہے. تو میں سمجھتی تھی کہ مجھ جیسی بچی کی پوزیشن نہیں آ سکتی ہے. تو سر نے کہا کہ آپ جیسے بچے ہی پوزیشن لے سکتے ہیں, وہ آپ جیسے بچے ہی ہوتے ہیں. تو پھر میں نے رات کو 1 بجے تک پڑھنا شروع کیا. شروع میں نہیں پڑھتی تھی, تو سر میرے گھر کال کر کے پوچھتے تھے کہ بچی پڑھ رہی ہے یا نہیں. تو جب کال کرنا نہ شروع کیا تو پھر میں نے رات کو 1-2 بجے تک پڑھنا شروع کر دیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ساری محنت یہ میرے پرنسپل سرابت کی ہے کہ آج میں اس مقام پر ہوں, اور میری جو والدین ہیں انہوں نے بھی اس میں میرا بہت ساتھ دیا. میری والدہ نے مجھ سے اس دوران میں کوئی کام نہیں کروایا, انہوں نے مجھے ہمیشہ پڑھنے کے لیے کہا ہے. اور بس یہ والدین کی دعا اور میرے پرنسپل کی دعا ہے کہ میں آج اس مقام پر ہوں. آپ جیسے بہت سارے بچے آپ کے کلاس میں ہوں گے اس پوری تحصیل میں, بلکہ ہمارے آزاد کشمیر اور پاکستان میں, بچوں کو اسپیشلی کیا میسج دینا چاہیں گی کہ وہ پڑھیں یا پھر ایسے ہی جو ہے وہ کھیل کود میں اپنا ٹائم ضائع کریں؟ نہیں, کھیلنا بھی چاہیے, وہ بھی آپ کی جو ہے نا اچھی ہے آپ کی صحت کے لیے, لیکن زیادہ آپ کو جو ہے نا اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کو ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا چاہیے. جو ٹارگیٹ آپ سیٹ کرتے ہیں اس پہ آپ کو بہت محنت کرنی چاہیے. اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت محنت کرنی چاہیے. جی ناظرین, یہ تھی عاتقہ بطول, جن کو آپ نے سنا کہ ان کا یہ میسج تھا کہ پڑھنے, کھیل کے ساتھ جو ہے پڑھائی بھی جو ہے ساتھ ضروری ہے. جی ناظرین, ریڈفاونڈیشن بوائز جو کالج ہے, یہ وہ بچہ ہے جس نے تحصیل پر میں 2ری پوزیشن حاصل کی, اور بوائز کے جو پرنسپل ہیں, جو ادارہ ہے, اس کے محترم جناب شاہد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور یہ بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ان سے پوچھتے ہیں کہ کتنی محنت کی بچوں پر. ظاہری بات ہے کہ قوم کے نونہال جو ہیں یہ اچھا پڑھیں گے, اچھا لکھیں گے, تو کل ہمارے جو ہے وہ ملک و ملت کا نام جو ہے وہ یہ روشن کریں گے. جی شاہد صاحب کیسے ہیں, ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. کتنی اسٹرگل کی بچوں پر جو ہے وہ آپ نے بحیثیت پرنسپل ہونے کے ناطے, کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو, اور یہ مزید جو ہے وہ جو دیکھنے والے ہیں ان کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جہاں بچوں کی اسٹرگل کی بات آتی ہے تو یہ ایک ایسا ٹرائکہ ہے جس میں ٹیچر, بچے اور والدین مل کر یہ اسٹرگل کرتے ہیں تو اچھے رزلٹس آتے ہیں. الحمدللہ ہم نے بھی ریڈ فاؤنڈیشن کے جو پیٹرن تھا اس پہ کام کیا. ہمارے بچوں نے اس پہ انٹرسٹ ظاہر کیا اپنی, اور ان کے والدین نے انہیں سپورٹ کیا, اور الحمدللہ بچے نے اچھے مارکس لیے. اس میں ایک بات کہتا چلوں کہ جب بچے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس میں بچے کا ذہن تھوڑا بچیوں کے لیول سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے تیار کرنے میں, لیکن اصل مسئلہ یہاں جو پایا جاتا ہے, ہم بحیثیت قوم ہمارے کہ بچوں کی توجہ کو اس طرف مبذول کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے. اور الحمدللہ اس میں ہمارے سٹاف نے بھی بہت محنت کی, والدین نے بھی بچوں پہ فوکس رکھا, اور الحمدللہ اس دفعہ رزلٹس بھی بہت اچھے آئے. اور اس میں زریان اکبر نے تحصیل میں 2ری پوزیشن بوائز میں بھی لی, اور الحمدللہ اللہ کے فضل سے کامیابی ہوئی. ریڈ کی ہائر انتظامیہ نے بھی, چونکہ ایک پیٹرن پہ کام کیا جاتا ہے, انہوں نے بھی وقتاً فوقتاً, جیسے ہمارے ڈپٹی منیجر ایجوکیشن محمد زاہد صاحب ہیں, انہوں نے بھی کیا. ہمارے ریجنل منیجر مدثر حسین ہاشمی صاحب ہیں, مدثر بھائی نے بھی خصوصی فوکس رکھا کہ ہمارا سہنسہ میں بوائز کالج بوسٹ ہونا چاہیے, آگے جانا چاہیے. تو اس میں ان کا بھی کلیدی کردار ہے, ہم ان کے بھی مشکور ہیں, اور اپنے بچوں کے والدین کے بھی, کہ جنہوں نے ان بچوں کو اس راستے پہ گامزن کیا. چونکہ پوزیشن لینا آگے کی بات ہے, اور سٹارٹ میں بچے کو اس قابل کرنا کہ وہ کل کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہو. میں آپ کا بھی اور اپنے والدین, اپنے اساتذہ سب کا اس فورم پہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے حصے کا کام کیا. بہت شکریہ.
ناظرین یہ وہ بچہ ہے جس نے بورڈ میں تحصیل سہنسہ میں دوسری پوزیشن حاصل کی، زریان اکبر. میں ان سے بات کرتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ کتنی اسٹرگل کی انہوں نے اس مقام تک پہنچنے میں. جی زریان کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے. کیسا محسوس ہوتا ہے جب بندہ بورڈ میں تحصیل بورڈ میں جو ہے وہ دوسری پوزیشن حاصل کی؟ بے شک بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. پہلے بے شک بندے کو تھوڑی مشکل ہوتی ہے کہ بندہ جو ظاہرہ پڑھتا ہے سب کچھ کرتا ہے، پر جب انسان کسی مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. یہاں سہنسہ میں کہاں رہتے ہیں؟ میں یہاں چتران رہتا ہوں. والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ والد صاحب میرے ہیڈ آفس میں ہوتے ہیں کوٹلی. کتنا اسٹرگل کی اچھے مارکس لینے میں؟ کتنا پڑھے ہوں گے آپ؟ بے شک سر نے بھی ہمیں کئی بار ٹائم ٹیبل سیٹ کر کے دیا ہے، ہم نے اس کے مطابق جو ہے اپنی تعلیم جو ہے وہ حاصل کیا ہے اور بہت محنت کیا ہے. اور سر نے بھی ہم پہ بہت محنت کیا. ہمارے گھر والوں کا بھی بہت رول ہے اس میں کہ انہوں نے بھی ہمیں بہت جو ہے اس کے موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم پڑھیں، اور اسی لیے ہمارے شاید اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں. پڑھائی کے علاوہ اور کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کو؟ کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ پڑھائی کے علاوہ گیمز میں بیڈمنٹن، وہ بھی اتنا نہیں کھیلنا چاہیے، کبھی کبھی مطلب جب وقت ملے تب کھیلیں. اپنی پڑھائی پہ زیادہ فوکس کریں کیونکہ فیوچر آپ اپنا بنائیں. اپنی اس کامیابی کو کس کے نام کرنا چاہیں گے؟ بے شک ہمارے ٹیچرز اور ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان دونوں کے نام کرنا چاہیں گے. کوئی آخری میسج اسٹوڈنٹس کو، عوام کو دینا چاہیں؟ دیکھیں آپ سب علم حاصل کریں، اپنی فیوچر جو ہے اس کو بنائیں. کھیلنے کے لیے آپ کو بہت ٹائم ملے گا، سب ایکٹیویٹیز آپ کر لیں گے، پر فی الحال آپ کا جو ٹائم ہے یہ پڑھنے کا ہے، آپ علم حاصل کریں. بہت شکریہ.